آج 6 جمادی الثانی کی تاریخ ہے اور انگریزی کی 30 تاریخ یعنی 30 دسمبر اور دیسی مہینہ یعنی پوہ کی 15 تاریخ ہے۔ سید الانبیاء شافع محشر نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یار غار رفیق مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، چونکہ اس ماہ کو خاص نسبت حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ مہینہ پورا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہی کے فضائل کو منا کر چلیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابوبکر کس لیے کہا جاتا ہے؟ حالانکہ اب کی نسبت بیٹے کی طرف ہوتی ہے، تو بیٹا اس نام کا ہو تو کہا جاتا ہے جناب، جیسے حضرت علی کو ابو الحسن کہتے ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے ابو۔ تو پاک علی المرتضیٰ شیر خدا تو بیٹے کی وجہ سے ابو الحسن کہلائے، مگر حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر ابوبکر کیوں کہلائے، جبکہ ان کے اولاد میں سے ابی بکر نام کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے؟ محدثین مفسرین نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں بعض اوقات اب کا لفظ آتا ہے نسبت کی وجہ سے، بعض اوقات اہل عربی لغت کے اندر کسی خاص عادت اور فضیلت اور خصلت کی وجہ سے یہ نسبت جاری کرتے ہیں۔ عربی گرامر کے مطابق جہاں تک میں نے لغت کا مطالعہ کیا، چاہے وہ المنجد ہو، فیروز اللغات ہو یا مصباح اللغات ہو یا لغت کی دیگر کتب ہوں، جہاں بکر کا معنی پڑا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے اولیت حاصل کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اسی لیے ابی بکر کہا جاتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے ہر میدان میں اولیت دکھائی۔ آپ والسابقون الاولون من المہاجرین کے اندر شامل ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوت میں شمع رسالت کے پروانوں کے جھرمٹ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک شخص حاضر ہوا، نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے نے آ کر سلام عرض کیا، کائنات کے شہنشاہ مالک و مختار نبی، اللہ کے سچے یار نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ یارو ذرا چشم تصور میں ایک لمحے کے لیے توقف کر کے سوچیں، آنے والے نے سلام کیا، سلام پر جو محبوب نے جواب عطا فرمایا، کائنات کی کروڑوں رحمتیں اس بندے پر برسی ہوں گی جب اللہ کے محبوب نے سلامتی کی دعا اسے عطا فرمائی۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے والے کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو خاص میں بٹھا لیا، جبکہ میں بھی جلوہ افروز تھا، لیکن میرے اور اپنے مابین محبوب نے اس آنے والے کو بٹھایا اور اس کے بیٹھنے پر خوشی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ جمال نبوت کی تابانیاں اور ذوفشانیاں میں نے دیکھی کہ رخ مہتاب نبوت سرکار کا وہ 14ویں کے چاند سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ حضور کا چہرہ انور خوشی سے ایسا تمتما اٹھا، چمک اٹھا۔ میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی بارگاہ میں اس بندے نے اپنی کوئی ضرورت پیش کی، کوئی حاجت پیش فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری فرمائی۔ آنے والا آیا، ضرورت پوری ہونے کے بعد محبوب کے اذن و اجازت سے رخصت لے کر واپس پلٹ گیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر یار غار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، دانا غیوب، فخر الرسل، فخر آدم و بنی آدم،
ساری کائنات کے سچے حبیب، ذرا یہ تو ارشاد فرماؤ آنے والے کا اس پروٹوکول کے ساتھ استقبال اور سلام کا جواب، پھر اتنی کرم نوازی کہ میرے اور اپنے مابین اسے عائن کر کے بٹھایا۔ یہ شان کریمی کرم کی برسات کس نوعیت سے ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، آنے والا یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ نیکی تمام زمین والوں کی نیکیوں کی مثل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام روئے زمین والوں کی بھی نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اس کی بھی ایک نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے، مگر محبوب زید و ارشاد فرماؤ کہ اس کی وہ کون سی نیکی ہے کہ ایک طرف امت کی ساری نیکیاں، ایک طرف اس اکیلے کی نیکی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ مجھ پر ایک ایسا درود پڑتا ہے جس درود کی بدولت اللہ اسے کل مخلوق کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ وہ الفاظ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، فرمایا یہ جو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، اے اللہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اپنی مخلوقات کے برابر، یعنی تو نے جتنی کائنات تخلیق فرمائی ہے اللہ کائنات کی تخلیق کے برابر اپنی یار محبوب رب غفار احمد مختار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ پھر کہتا ہے وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ، اور پھر کہتا ہے وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود بھیجتی ہے، پھر ان پر ایسا درود بھیج جیسا کہ ہمیں بھیجنا چاہیے، اے اللہ پھر ان پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں بھیجنے کا حکم عطا فرمایا۔ برادران اسلام، امیر المومنین سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نور کے پیکر تمام انبیاء کے سرور میرے سچے پیارے آقا رہبر و مرشد رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف رخ انور کر کے فرمایا صدیق اکبر میری امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، فرمایا کائنات انسانی میں اتنا پانی آگ کو جلدی نہیں بجھاتی جتنا مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام گناہگار کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، فرمایا گناہگار کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ہزار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل میری ذات پر درود بھیجنا ہے، فرمایا غلاموں سے محبت کرنا اور پھر ان کو آزاد کرنا اس سے کہیں افضل میری ذات سے محبت اور درود پاک بھیجنا ہے۔ پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کائنات والوں کو یہ بھی بتا دے کہ وہ بندہ انتہائی بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے ذکر خیر آئے مجھ مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام نہ دے دے۔ برادران اسلام، یہ صدیق اکبر جن کی کنیت ہے ابو بکر، کیا ہے کنیت، لقب نہیں، لقب صدیق ہے، صرف صدیق نہیں صدیق اکبر ہے، یعنی تمام سچوں سے بڑا سچا۔ اللہ رب ذوالجلال نے 24واں پارہ اپنے محبوب کے یار کی تعریف کچھ اس انداز میں فرمائی، دوسری آیت 24ویں پارے کی فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ جلوہ گر ہوا، صدق بہ، اور پھر جس نے اس کی تصدیق فرمائی اولئک ھم المتقون، وہی تو کائنات میں سب سے زیادہ یارو صدیق اکبر جن کی اولیت بے مثال، جن کی انفرادیت بے مثال، صدیق کی عظمت بے مثال، صدیق کی شان بے مثال،
صدیق اکبر کا مقام بے مثال اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا صدیق تیری ذات وہ ہے عرش والے نے جس کی تصدیق کی ہے، محبوب تیری نبوت کی سب سے اولین مردوں میں تصدیق کرنے والے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آئیے خود سنتے ہیں ابوبکر صدیق سے آپ کی زبانی آپ کا اسلام قبول کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن دنوں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اتفاق کیسا میں یمن کی تجارت پر تھا۔ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت کیا۔ فرماتے ہیں بعثت نبوی سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، بعثت کا معنی اعلان نبوت، اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اگرچہ بت پرستی اور شرک اور ظلم و ستم، زناکاری اور شراب و مستی اور وحشت و بربریت ان جیسے کئی غیر اخلاقی عادات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ ضرور تھے جو ان تمام معاملات کو نہ صرف غلط سمجھتے بلکہ لوگوں کو بھی ایسے روکا کرتے۔ فرماتے ہیں ان میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جوان آپ کا شمار قریش میں ہوتا تھا اور نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سبھی آپ کی عزت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا یمن میں۔ میں یمن میں ایک بوڑھے سے ملا، اس نے نگاہیں جما کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کچھ دیر کلام کیا۔ لگا آپ قریشی ہیں؟ انت قریشیون، آپ قریشی ہیں؟ میں نے کہا نام یا شیخ، جی میں قریشی ہی ہوں۔ اس نے پوچھا آپ حرم کے علاقے کے رہنے والے ہیں، یعنی حرم مکہ سے آپ کا تعلق؟ میں نے کہا جی یا شیخ میرا حرم مکہ ہی سے تعلق۔ اس نے پھر پوچھا آپ قبیلہ بنی تیم میں سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد میں سے، یا آپ کے داد کے خاندان میں سے ایک بزرگ کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شیخ نے مجھ سے کہا یہ ساری باتیں جانتے ہو میں کس لیے پوچھ رہا ہوں؟ فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا پیٹ سے کپڑا ہٹائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے بات بتائیے کہ وجہ کیا ہے؟ خاندان بھی پوچھا، علاقہ بھی پوچھا، وطن بھی پوچھا، سب کچھ پوچھنے کے بعد میری پوری ہسٹری جاننے کے بعد کہتے ہو پیٹ سے کپڑا ہٹائیے؟ جناب آپ بتائیے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس شیخ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا صدیق اے ابوبکر آپ کے پیٹ پر ایک خاص قسم کی علامت ہے، میں وہ علامت دیکھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پہلے راز بتاؤ تب پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ نے کہا، شیخ یمنی نے، اس نے کہا ابوبکر صدیق ایسا ہے کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم کے نور سے آپ کو جان رہا ہوں، میرے پاس جو صحیح اور صادق سچا علم ہے اس کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ کے اندر وہ علامتیں ہیں، میں نے کتب کے اندر پڑھا کہ حرم مکہ میں ایک خاتم الانبیاء آخری نبی مبعوث ہوگا اور وہ نبی مکہ میں مبعوث ہوگا، تیری شکل و صورت کی شباہت میں نے کتب کے اندر پڑھی ہے کہ تیری شکل اس سے ملتی ہے جو اس پیغمبر کی سب سے اول تصدیق فرمائے۔ فرمایا میں اس لیے یہ بات تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا دو اس کے عظیم وزیر ہوں گے، ایک وزیر نحیف و کمزور صورت والا یعنی آپ جیسے، لیکن دوسرا جو ہے وہ مہمات اور مشکلات کو سر کرنے والا یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔
اس شیخ نے کہا آپ جناب آپ کی رنگت کے بارے میں پڑھا ہے، گندمی رنگت، سفیدی کا غلبہ، سرخی کا غلبہ ہوگا، لیکن خاتم الانبیاء کی سب سے اول تصدیق کرنے والے کے ناف سے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناف کے نیچے تو شریعت میں دکھانا ہی منع، ناف سے اوپر تک یہ سطر میں شامل نہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اسے سطر عورت کہا جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کا حصہ، اس کا تو کھولنا ہی شریعت میں بلا عذر ممنوع ہے۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناظر والمنصور ملعونان، دیکھنے والا دکھانے والا دونوں لعنتی ہے، فرمایا جو اس حصے کو دیکھے، یعنی اگر مجبوری نہیں معذوری وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شریعت کے اندر ہر بندے کی سطر ہے، اس جگہ کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا میں نے کتب میں پڑھا ہے جناب آپ کے ناف کے اوپر والے حصے میں ایک پیٹ آپ کے پیٹ پر تل کا نشان ہوگا، فرمایا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پیٹ سے کپڑا مبارک ہٹایا اس نے سیاہ نشان تل کا پایا، کہنے لگا واللہ العظیم، وہ رب کتنا بلند و برتر ہے جس رب نے تجھے اپنی شان کریمی کا صدقہ خاتم الانبیاء کا ساتھی بنایا، فرمایا تو اس محبوب کا ساتھی بننے والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے کہا قسم بخدا میں آپ کی تلاش میں مکہ میں آنے والا تھا مگر آپ مجھے یمن میں مل گئے ہیں، فرمایا ابو بکر جلدی کرو، اب مکے میں وقت نہ، اب یمن میں وقت ضائع مت کرو، مکہ المکرمہ کی پاکیزہ سرزمین کی طرف جاؤ۔ فرمایا اس محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے، سب سے اولین تصدیق کرنے والوں میں ازل سے جو نام لکھا گیا اس پر مہر تصدیق لگوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لیکن اس شیخ سے رخصت ہونے کے بعد جب ارادہ کیا میں نے کہا ٹھیک ہے شیخ آپ کی بات پر ابھی سے عمل ہو رہا ہے، میں واپس مکہ کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا نہیں، جاتے ہوئے مجھ سے کچھ اشعار لے کے جاؤ، میں اس نبی کی شان میں قصیدہ تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا قصیدہ اس نے فی البدی، چونکہ اہل عرب فصیح اللسان مگر میرے آقا تمام کے سردار ہوگا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب تیرے آگے تو ہر فصیح دب جاتا ہے، تیرا تو کمال ہی اتنا ہے، تیرا ایک جملہ فرمایا کہ وہی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، محبوب تیری زبان سے سورہ کوثر ادا ہو جائے، فرمایا 6 مہینے دیواریں کعبہ پہ لٹکی رہے، عرب کے فصحا اور بلغاء اس کے مقابلے میں کوئی صورت تیار نہ کر سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا کل فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ پھر اس جیسی کوئی صورت، مگر قرآن کا مقابلہ کون کر سکے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے، لانے والے جبریل امین ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ رحمت للعالمین۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سرکار نے اعلان نبوت کیا، شیخ یمنی سے یہ روایت سن کر، یہ باتیں سن کر صدیق اکبر فرماتے وہ قصیدہ لے کر سینے سے سجا کر مکہ المکرمہ کی طرف پلٹا، فرمایا میں نے دیکھا مکہ کی حدود پر اہل عرب اہل مکہ کے سردار میرا انتظار کر رہے ہیں، جن میں ولید نام کا عقبہ بن نبی معیط اور شیبہ ربیعہ ابو جہل وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا تم یمن گئے تھے پیچھے، جناب ابو طالب کے بھتیجے نے حضرت سیدنا عبداللہ کے فرزند ارجمند نے اعلان نبوت کر دیا۔ صدیق اکبر آپ انتہائی دانا فرد ہیں، ہم نے کوئی ابھی تک جواب نہ دیا، ماذ آپ کا انتظار تھا کہ آپ ہمارے وہ فصیح جوان ہیں جو خوابوں کی تعبیر بھی جانتے ہیں، ماہر علم انصاب بھی ہیں اور عرب کے تمام نسب کو بھی جانتے ہیں، بتائیے تو صحیح ابو طالب کا بھتیجا نبوت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ کافرو، مجھے اس محبوب کی زیارت تو کرنے دو جن کی بشارتیں میں یمن سے سن کے آ رہا ہوں۔
سیدنا تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور اس وقت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے، فوراً محبوب کی بارگاہ میں تشریف لائے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ نبوت پر بصد ادب و احترام دستقدی محبوب خود چل کے تشریف لائے۔ پہلی جھلک جمال نبوت کی دیکھی، دوستی تو پہلے ہی سے تھی نا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے فرزند عبداللہ، میرے حبیب محمد رسول اللہ ہونے کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ میرے حبیب مگر مکے والے چاہتے ہیں اس پر کوئی دلیل، گرچہ مجھے نہیں ضرورت، محض ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے آپ کا ساتھی آپ سے پوچھتا ہے کوئی محیر العقول واقعہ آپ کوئی بتا دیجئے تاکہ ان بدبختوں کی زبان بند کی جا سکے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق شیخ جمنی کا وہ خط تو پیش فرماؤ جو ہماری مدرسائی میں لے کے آئے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم بخدا ابھی تک میرے علاوہ یا شیخ کے علاوہ تیسرا بندہ اس راز سے واقف نہیں تھا۔ میں نے کہا حبیب آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک جو فرشتہ ہر نبی پر وحی لے کے آیا ہے اسی فرشتے کو اللہ نے حبیب نازل فرمایا ہے۔ جبریل نے بتایا ہے میرے حبیب آپ کی مدح سرائی کے اندر شیخ ازد جمنی نے ایک نعتیہ کلام لکھا، محبوب صدیق آ رہے ہیں، ذرا وہ بھی تو ملاحظہ فرما لیں۔ برادران اسلام جے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اولیت ہر لحاظ سے ملی، اللہ رب ذوالجلال نے یوم ازل میں میرے محبوب نے فرمایا تمام انسانیت کے قلوب پر نگاہ ڈالی، سب سے بہتر دل جن کے پائے اللہ نے مصطفیٰ کے اصحاب میں ان کو شمار فرمایا میرے تمام صحابی کے نجوم فبیعجہم اہتدیتم، میری امت یاد رکھنا میرے تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ حضور فرمانے صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ 14ویں صدیت کی بات کرتے ہیں اللہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ مشاجرات صحابہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ امت کو کب حاصل ہے حق کہ مشاجرات صحابہ میں وہ گفتگو کرے؟ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرما الصحابی کالنجوم، صحابہ ہیں ہدایت کے ستارے۔ حضور ستارے آکن ہدایت تو دنیا اچ کوئی انہاں نال ناراضگی دا اظہار کرے، محبوب دی زبان سچی جائے آج تک کو سچا میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، میرے امتیوں سن لو میری بات، فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری کائنات کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا کیوں؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، رب ان سب سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ ہمارا رب کائنات نے قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے اچھا دنیا میں امتحان ہوتے ہیں یارو، ابھی دسمبر ختم ہو رہا ہے، بعض بچوں کے امتحان ہو گئے، بعض کے ہونے والے ہیں، جنوری فروری مارچ سارے پیپر کے مہینے ان کے اندر امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے محبوب کو جو جماعت عطا فرمائی وہ جماعت شان والی، حضور نے جو مدرسہ چلایا ہم اپنی آسان زبان میں اسے اصحاب صفا کا وہ چبوترا کہتے ہیں، جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام آپ نے قرآن و سنت کے موتی بکھیرے، ان اصحاب رسول نے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں بیٹھ کر دین قرآن دین اسلام کے اسباق پڑھے، یارو محبوب نے جو شاگرد تیار فرمائے ان میں تو ایک ابو بکر کا مثل کوئی نہیں بن سکتا، باقی اصحاب رسول کی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر فرمایا مجھے ساری کائنات دکھائی گئی، پھر ساری کائنات میں سے افراد دکھا کر مجھے کچھ موزون چیزیں یعنی ترازو دکھایا گیا، فرمایا اس ترازو کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایک پلڑے میں مجھے رکھا،
ایک پلڑے میں کل انبیاء کو رکھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہر نبی سے میرا وزن بھاری، تمام انبیاء پر میری برتری رہی۔ پھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے وزن کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ایک پلڑے میں صدیق اکبر کو رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کل صحابہ بھی، کل اہل بیت بھی، کل تابعین تبع تابعین، ساری امت بھی، آخری امتی تک ایک پلڑے میں اکیلا تنہا یار غار صدیق اکبر ایک پلڑے میں، اکیلا صدیق اکبر کا وزن پوری امت سے مماثلت کر گیا۔ ایک طرف ساری امت تو ایک طرف اکیلا صدیق اکبر، صدیق کا وزن سب پہ بھاری ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہیں، نقش بندیت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو اولیت ایسے ہی نہیں عطا فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا یہ یوم ازل سے انتخاب کیا، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے یار کا پہلو بھی یوم ازل سے عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام گیا تجارت کی غرض سے، عرب بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، تجارت کے بڑے ساز و سامان لے کر مکہ المکرمہ سے یمن کی منڈیوں میں، کبھی بصرہ اور شام کی منڈیوں میں ان کی عادت تھی وہ اپنا سامان سفر، سامان تجارت لے کے جا کرتے۔ جبیر بن مطعم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرماتے ہیں اس بار پہلے بھی جایا کرتا تھا لیکن اب کی بار جب میں گیا، فرماتے ہیں اہل شام میرا پہلے سے منتظر تھے، انتظار فرما رہے۔ جس وقت میں ان کے ہاں پہنچا بڑے پروٹوکول سے انہوں نے میرا استقبال کیا، کہ لگے آپ مکہ المکرمہ سے آئے؟ میں نے کہا جی میں مکہ المکرمہ سے، لیکن بتاؤ تو صحیح اس سے پہلے ایسا کبھی پروٹوکول نہیں دیا، آج پہلی دفعہ ایسا کر رہے ہیں، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ، آج ہم میزبان ہیں، آپ ہمارے مہمان۔ مجھے ایک کلیسا کے اندر لے گئے، کہتے ہیں میں نے کلیسا کے اندر جس وقت ایک کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی چار کونوں میں سے چاروں دیواروں پر مختلف تصاویر سجی ہوئی تھیں، فریم شدہ۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا بتاؤ مکے میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے ذہن پہ زور دیا، میں نے کہا ہاں مکے میں نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور لخت جگر نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت نبوت آپ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ان تصویروں میں ذرا نظر دوڑائیے، کیا اس رسول کی بھی تصویر تمہیں نظر آ رہی؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے چاروں طرف اس کمرے میں جناب نظر گھمائی اور دوڑائی، لیکن کوئی تصویر مجھے سید الانبیاء کی تصویر والی میں سے نظر نہ آئی۔ انہوں نے کہا آگے آ جائیے۔ اسی کمرے ہی سے ٹچ ایک اور کمرہ تھا، وہ اس سے بھی بڑا، کہتے ہیں اس میں داخل ہوا، اس پر بھی ہر چہار طرف سے تصویریں سجا رکھی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیے ذرا کیا ان میں کوئی تصویر اس مکے والے نبی کی ملتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے نظر دوڑائی، کوئی تصویر اس میں بھی نظر نہ آئی۔ انہوں نے مجھے اسی سے اٹیچ ایک اور کمرہ اس سے بھی بڑا، کہتے ہیں وہاں داخل کیا، کہنے لگا آپ دیکھیے ان میں کوئی مکے والا نبی نظر آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو ہی نگاہ دوڑائی میں نے، سامنے رخ مصطفیٰ چمکتا محبوب کی صورت چمکتی دمکتی نظر آئی۔ میں نے کہا ہاں یہ سامنے جو صورت ہے یہ اس مکے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ کہتے ہیں تصویر کا انداز یہ تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، مگر ایک شخصیت آپ کے گھٹنوں مبارک پر ہاتھ رکھ کر اس کا پشت پیچھے کی طرف تھا، رخ انور آپ کی طرف تھا، آپ کے سامنے دوزانو بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا، پیچھے سے کمر اور پشت دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کمر اور پشت ہی سے پہچان لو۔ کہا میں نے کہا اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ۔ انہوں نے کہا یہ تصویر ہم نے سابقہ ادوار کے اندر ہمارے عیسائی اور یہودی جو رہنما گزرے
ان انبیاء کرام کی یہ تصویریں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی تصویر ہم نے محفوظ کی معاذ خاتم الانبیاء کی پہچان کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے کلمہ اس وقت نہیں پڑھا تھا، لیکن جب جمال نبوت کو اس تصویر میں چمکتا دیکھا، جلدی سے اپنا تجارت کا سامان شام میں بیچا، واپس مکہ المکرمہ میں آیا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کی نبوت پر کوئی دلیل؟ کہا دلیل کاہے کی پوچھتے ہو؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے کلیسے میں دیکھ کر جمال نبوت بھی کھپی جار کے فرمایا دلائل پوچھتے ہو کہ میری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے یوم علم سے خالق کائنات نے خاتم الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا جس کو دیکھ کے آئے ہو تصویر میں پہچانا ہے، کہا جو زانوں پہ ہاتھ رکھ کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ برادران اسلام جب وہ عظیم شخصیت ہے، اولیت صدیق اکبر ہی پر اگر 3 مہینے بھی بیان کیا جائے تو بعض اولیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایسی انفرادیت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو 2 وزیر عطا فرمائے، مجھے بھی 2 وزیر عطا فرمائے۔ فَأَمَّا وَزِيرَا يَا أَهْلِ السَّمَاءِ جبریل و میکائیل وَأَمَّا وَزِيرَا يَا أَهْلُ الْأَرْضِ ابو بکر و عمر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر، مجھ مصطفیٰ کے 4 وزیر۔ فرمایا 2 وزیر زمین کے ہیں، 2 وزیر آسمانوں کے ہیں۔ 2 وزیر زمین کے ابو بکر و عمر ہیں، آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آسمانوں کے وزیر زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ جبریل و میکائیل زندہ ہیں۔ صدیق و عمر پاک فاروق اعظم کی شہادت ہوئی یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے شہید زندہ، شہید بولو تو صحیح عقیدت دی اصلاح واسطے جملہ عرض کریں شہید زندہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی طبعی موت ہوئی ہے، لیکن اکثر محدثین نے لکھا یار غار کو اس غار ثور میں جس سانپ نے ڈسا تھا آخری وقت میں اس کا زہر عود کر آیا تھا، اسی زہر کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ تو پتہ چلا صدیق اکبر کی بھی شہادت سری ہے، گو فاروق اعظم کی شہادت جاری ہے، لیکن صدیق اکبر کی شہادت سری ہے۔ گویا ہر شہید قرآن کہتا ہے زندہ، تو محبوب کے وزیر ہیں جبریل اور میکائیل بھی، وہ بھی زندہ۔ محبوب کے وزیر ہیں ابو بکر و عمر، وہ بھی زندہ۔ یارو وزیر زندہ ہوں، اور وزیر ہمیشہ وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں، بادشاہ نہ ہو تو وزارت کس کام کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے کے گئے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کو آپ کی سلطنت دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی زبانی میں نے اعلان کروایا ہے کہ میرے 2 وزیر زمین پر، 2 وزیر آسمانوں پر۔ حبیب آؤ زمین کی سیر بھی کرتے آؤ، عرش برین کی بھی سیر کرتے جاؤ، تاکہ پتہ چلے اللہ نے آپ کی حکومت کا حق ہے۔ والا حضرت نے کہا کوئی بڑیا 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی 2 جگتے شاہی۔ بعد آدن جناب شب معراج محبوب جبریل کو دیکھنے گئے، یارو جیڑا 24,000 مرتبہ محبوب دی بارگاہ جبریل آیا، اس کو عرش برین تے محبوب تکن واسطے گئے، جبریل کو دیکھنے گئے۔ وہ تو رب ذوالجلال کے قرب خاص میں گئے تھے جو ان لوگوں کی عقل پہ پردہ ہے جو کہتے ہیں جناب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، مراد اس سے جبریل ہے۔ وہ ظالموں قرآن کے ترجمے کو شک میں مبتلا مت کرو، جبریل تو در مصطفیٰ کا خادم ہے، کسی بہانے سے آ کر در مصطفیٰ پہ حاضری دیتا ہے۔ آدم تا عیسیٰ کسی نبی کی معیت میں جبریل اتنی کثرت سے نہیں آیا جتنا میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جبریل ہمیشہ کہا کرتے تھے، فرما آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ فارسی والے نے تو یوں ترجمہ کیا، مگر عربی کے اندر جبریل کے وہ جملے یوں ہیں کلب تو مشارق الارض ومغاربہا لم ار مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق چھان مارا، مغرب چھان مارا، شمال
مثلیت والا کوئی شخص میں نے کائنات انسانی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ محبوب بے مثل و بے مثال بن کے آئے ہیں، تو جبریل کی نظر میں کیسے محبوب کسی کی مثل ہو سکے؟ جب محبوب جبریل کی مثل میں، جبریل کی آنکھ ہے نور والی، بولو تو صحیح، کہ نوری دی اکھ، حالانکہ وہ دے واسطے پردہ بھی حائل کوئی نہیں، دیوار سارے واسطے خاکی واسطے حائل ہے، نور واسطے کوئی نہیں ہے۔ جبریل امین کو دیوار توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا جناب والا او تو سو علماء تو سنیا کہ شب بیراج جبریل سراغ کی تھی، اور صرف گل سمجھاون واسطے، ورنہ جبریل کو سراغ کی بھی ضرورت نہیں۔ نور کو اللہ نے لطافت ہی اتنی عطا فرمائی ہے کہ نور کو کسی دیوار، کوئی دیوار حائل ہی نہیں ہوتا، وہ محبوب کی بارگاہ میں آتا، مگر محبوب کی بارگاہ ہے یہاں بلا اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ اسی لیے تو 3 دن اسرائیل کھڑا رہا کہ جناب اجازت نہیں مل رہی، یہاں اسرائیل بغیر اجازت کے آ نہیں سکتا، تو جبریل کرے مصطفیٰ پر کیسے بغیر اجازت کے؟ برادران اسلام، یہ شان اور مقام اللہ رب العزت جلال نے میرے حبیب کو عطا فرما۔ اچھا، گفتگو ختم کرتے کرتے ایک جملہ یاد آیا، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بار جبریل کو پیشکش ہوئی رب ذوالجلال کی طرف سے، فرمایا جبریل بتاؤ تمہیں بشر بنا دوں؟ قبول ہے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے جناب کی؟ یا اللہ ہاں، اگر آپ کی مرضی ہو مجھے بشر بنا دے، قبول ہے۔ فرمایا جبریل کیسا بشر بننا چاہتے ہو؟ فرمایا ابو بکر صدیق جیسا بشر بننا۔ فرمایا مجھے اگر بشر بنانا ہی ہے تو پھر ابو بکر صدیق جیسا کمال بھی تو عطا فرما، ابو بکر جیسا عشق و سوز بھی عطا فرما۔ وہ ابو بکر صدیق جن کی مثلیت کا دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا، صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہیں۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فهو ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ساری کائنات انسانی میں اگر انبیاء کے بعد اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے، وہ یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یار غار کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔